ڈیئر ٹیچرز السلام علیکم۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم کڈز واقفیت عامہ برائے جماعت دوم کا باب نمبر 14 کور کریں گے، جس کا عنوان ہے دوسروں کا احترام۔ اس سبق میں ہمارے حاصلات تعلم یہ ہیں کہ اس باب کے اختتام پر طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جان سکیں کہ تمام انسان حقوق کے لحاظ سے برابر اور اہم ہیں، یہ جان سکیں کہ تمام انسان ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن خاندان، مذہب اور ثقافت وغیرہ کی بنیاد پر مختلف ہیں اور سب قابل عزت ہیں۔ پہچان سکیں کہ تمام انسان پیدائشی لحاظ سے برابر ہیں اور عزت و احترام کے قابل ہیں۔ ایسے طریقوں کی نشاندہی کر سکیں جن سے وہ سب کی عزت کریں۔ ایسے مواقع کی شناخت کر سکیں جب اپنی باری کا انتظار کرنا بہت ضروری ہو، بات چیت کرتے ہوئے، ٹکٹ خریدتے ہوئے، اسکول کی کینٹین پر۔ سمجھ سکیں کہ دوسروں کی ضروریات، دلچسپیوں، خیالات اور جذبات کا احترام ضروری ہے۔ دوسروں کا احترام۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت تخلیق کیا اور انسان کے حقوق بھی برابر رکھے۔ انسان رنگ و نسل، ثقافت اور رہن سہن سے تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کو تخلیق ایک جیسا کیا گیا ہے۔ آپ کوئی بھی انسان دیکھ لیں، ہر انسان کے چہرے پر آنکھیں بھی ہیں، ناک، منہ، سر، سب ایک جیسے ہیں۔ بس ہمیں بطور انسان دوسرے انسان کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ احترام ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ دوسرے انسانوں کو جیت سکتے ہیں۔ اگر ہم احترام نہیں کریں گے تو اچھے انسانوں سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بطور مسلمان بات کریں تو اسلام ہمیں احترام کرنے، محبت کرنے اور برداشت کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں ظلم جبر نہیں ہے۔ تو آج ہم اس سبق کے ذریعے جانیں گے کہ ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ادب و احترام کا کس طرح مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ڈیئر ٹیچرز، اب ہم صفحہ نمبر 64 پر سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے، یعنی کہ سب سے خاص اور برتر مخلوق ہے۔ اس زمین پر مختلف مذاہب کے لوگ یعنی مسلمان، یہودی، ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ بستے ہیں اور وہ سبھی انسان ہیں۔ ان کی ثقافت اور ان کے رہن سہن کے طریقے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تمام انسان پیدائشی لحاظ سے برابر ہیں اور سب ایک جیسے حقوق کے حقدار ہیں۔ سب انسان قابل عزت اور اہم ہیں۔ ڈیئر ٹیچرز، یہاں آپ بچوں کو بتائیں کہ جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اپنا خدا مانتے ہیں، ویسے ہی دوسرے مذاہب کے لوگ کوئی خود سے بنا کر بت پوجتے ہیں اور کچھ کے مختلف خدا ہیں۔ آگے سبق پڑھتے ہیں۔ یہ میرے دوست ہیں، یہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم مذہبی، ثقافتی اور خاندانی فرق کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ضرورت کے وقت ہم ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں اور کسی کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ہم کسی کے مذہبی رہنما کی توہین نہیں کرتے۔ ڈیئر ٹیچرز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ روایت چل پڑی ہے کہ دوسرے مذاہب کے رہنما کی توہین کرتے ہیں کچھ لوگ۔ تو یہاں بہت ارلی ایج میں آپ نے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ جیسا کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم نے پڑھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی افضل مخلوق ہے، تو کسی انسان کو دوسرے انسان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، اس سے کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے۔ ایسے ہی جہاں لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور جہاں ان کے اندر بہت سارے مختلف چیزیں، مختلف پہلو ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا زندگی گزارنے کے طریقے، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اس مختلف ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کی عزت میں کمی نہیں کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اب ہم پیج نمبر 65 پر اپنے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ دوسروں کا ادب و احترام۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے دوسروں کا ادب و احترام کر سکتے ہیں۔ معاشرے کو پرسکون بنانے کے لیے ہمیں دوسروں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہم کن باتوں پر عمل کر کے دوسروں کا ادب و احترام کر سکتے ہیں۔ دوسروں سے نرم لہجے میں بات کریں، یعنی کہ ان کے اوپر غصہ نہ کریں۔ بڑوں کی عزت کریں اور ان کا کہنا مانیں۔ دوسروں کی بات توجہ سے سنیں اور ان کی رائے کا احترام کریں۔ ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کریں۔ کسی کو کمتر اور حقیر نہ سمجھیں۔ کسی کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اجازت لیں۔
عوامی مقامات پر کوئی بھی چیز خریدتے وقت خاص کر جہاں پر رش ہو وہاں قطار بنائیں۔ قطار میں اپنی باری کا انتظار کریں اور کسی کو دھکا دے کر آگے نکلنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ کمرہ جماعت میں بولنے سے پہلے ہاتھ کھڑا کر کے استاد سے اجازت لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔